السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں کہ جن میں روزہ نہ رکھنا ایک مجبوری ہوتی ہے، تو شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن وہ پرابلم کون کون سے ہیں؟ ورنہ تو آج کل آٹو چلانے والے، رکشہ چلانے والے، فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجبوری ہے، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو آٹو چلانا پڑتا ہے، رکشہ چلانا پڑتا ہے، فیکٹری میں کام کرنا پڑتا ہے، بہت محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، تو یہ ساری پرابلمس نہیں چلیں گے۔ وہ ویلڈ پرابلمس کیا ہے، کون کون سے، جن پرابلمس میں شریعت نے اجازت دی ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، مسافر۔ اگر سفر میں ہے کوئی، اور شریعت کے نظر میں مسافر کون ہے کہ جو 77 کلومیٹر کا سفر کرے یا اس سے زائد سفر کرے اور 15 دن سے کم کا سفر کرے، تو وہ شریعت کے نظر میں مسافر ہے۔ اب اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور جتنے دن سفر میں ہے تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے۔ لیکن اگر سفر مشقت والا نہیں ہے، مثلاً کار میں سفر کر رہا ہے کوئی، یا آپ کا ٹکٹ جو ہے اے سی کوچ میں ہے، بالکل آرام، بہترین شاندار سفر ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے۔ نمبر 2، کہ حاملہ عورت، جو پریگننٹ لیڈی ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا وہ بیمار ہو سکتی ہے، یا وہ خود کوئی پرابلم میں پھنس سکتی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 3، بچے کو دودھ پلانے والی عورت، اگر وہ روزہ رکھے گی تو دودھ نہیں آئے گا، یا وہ بیمار ہو سکتی ہے، یا بچے کے صحت پر اثر پڑ سکتی ہے، ایسی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 4، مریض جو بیمار ہے اور کسی ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے، جھولا چھاپ ڈاکٹر نے نہیں، ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی، اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، آپ روزہ نہ رکھے، تو اب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 5، بہت بوڑھا آدمی ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، کوئی بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جب وہ صحت یاب ہو جائے، تندرست ہو جائے تو پھر وہ روزہ رکھے۔ جیسے اگر گرمیوں کے روزے چل رہے ہیں تو سردیوں میں روزے رکھ لے، یا وہ اتنا بوڑھا ہے، اتنا کمزور ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان روزوں کا فدیہ ادا کرے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورت، اگر کسی کا پیریڈ ٹائم چل رہا ہے تو ایسی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ ان کے لیے روزہ رکھنا تو جائز ہی نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی بھی تو روزہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اگر پریگننٹ لیڈی جو حاملہ عورت ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو روزہ ہو جائے گا، اگر بیمار آدمی ہے وہ بھی روزہ رکھے گا تو روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر جو حیض و نفاس والی عورت ہے تو اگر وہ روزہ رکھے گی تو روزہ نہیں ہوگا، اور اگر رکھے گی تو گناہ ملے گا، کیونکہ ناپاکی کے دنوں میں روزہ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ناپاکی کے ڈیز چل رہے ہیں، جیسے نفاس کا وقت چل رہا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے ناپاکی کے ڈیز شروع ہو جاتے ہیں، تو جب تک ڈیز رہیں گے وہ، یا پیریڈ ٹائم جب تک رہے گا تب تک وہ روزہ نہ رکھیں گے، اور جتنے بھی روزہ قضا ہوئے رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اور نمبر 7، کہ اگر جان کا خطرہ ہو، کسی نے کہا کہ اگر روزہ رکھو گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی، تو کسی نے دھمکی دے دی، ڈرا دیا، دھمکا دیا، تو اب ایسے آدمی کے لیے بھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں جب ایسا ہو، معاملہ ٹل جائے تو پھر ان روزوں کی قضا کر لے۔ نمبر 8، کہ مجاہد جو جہاد میں ہے، تو ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ ایک چیز یہاں پر رک کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ نہ رکھ پائیں تو ان روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ دیکھیے، فدیہ اسی وقت ادا ہو سکتا ہے، ورنہ پہلے تو یہ سمجھے کہ روزے کی جو قضا ہے روزہ ہی ہے، مثلا کسی عذر کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے، تو بعد میں اگر جب وہ پرابلم ٹل جائے، ختم ہو جائے تو روزہ رکھے۔
اگر وہ پرابلم ختم ہی نہیں ہوا، مثلاً کوئی بیمار تھا، اب وہ ساری زندگی بیمار ہی رہا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ آخری وقت چل رہا ہے، بہت کم دن ہے، تو اب ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان روزوں کی فدیہ ادا کرے۔ لیکن اگر پرابلم ٹھیک ہو گئے تو اب اس کے بدلے میں فدیہ نہیں، بلکہ ان روزوں کی قضا روزوں سے ہی ہوں گی۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور ایک چیز اور سمجھے کہ بہت سے بیمار ہوتے ہیں، جیسے روزہ رکھا آپ نے اور بہت بیمار ہو گئے، آپ حادثے کا شکار ہو گئے، تو اب شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ توڑ دے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ پرابلم میں آ جاتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر بھی روزہ نہیں توڑتے۔ دیکھیے ہماری شریعت جو ہے اتنا بے رحم نہیں ہے، ہماری شریعت بہت ہی آسان شریعت، ہمارا اسلام بہت خوبصورت ہے کہ ہر چیز میں اسلام نے، ہماری شریعت نے سہولت دی ہے۔ تو جہاں شریعت نے کہا ہے کہ روزہ توڑ دے،